حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. قرآن کریم میں آتا ہے نا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. آپ نے دعا کی اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے. آپ کی زبان میں لکنت تھی. تو فرعون کو جب دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فرعون نے آگے سے کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. لوگوں کو کہنے لگا تم مجھے بتاؤ کہ میں بہتر ہوں یا یہ جو کمتر شخص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا مہین. مہین عربی میں کہتے ہیں جو بالکل ہی کمتر شخص ہو, کہ میں بہتر ہوں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, کہ اس کمتر شخص یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. ولا یکاد یبین, یہ اپنی بات بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا, یعنی ان کی زبان میں لکنت ہے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے پاس تو سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے, اس کے پاس تو سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ایک ڈھیر ہونا چاہیے تھا. اگر یہ واقعی میں حق دین کی بات کر رہا ہے, اس کے پاس تو دولت کی ریل پیل ہونی چاہیے تھی. تو میں تو دنیا کے اعتبار سے پیسہ, دولت, شہرت, منصب, عہدہ, کوالیفیکیشن, میں تو اس سے بڑھ کر ہوں. یہ فرعون نے اعتراض کیا تھا کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. آج ہمارے پڑھے لکھے لوگ وہ پڑھے لکھے لوگ جو دین انہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا, کسی اور فیلڈ میں ان کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں بھی رائے دینا یا دین کے کسی حکم کے بارے میں رائے دینا یہ بھی ہماری اتھارٹی ہے اور ہمیں اس کی بھی اجازت ہے. اب اگر کوئی مفتی صاحب کوئی مسئلہ بتائے, وہ مفتی صاحب جو آپ کو ایک صحیح مسئلہ بتا رہا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں, اور ایک MBBS ڈاکٹر ہے یا کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کوئی پلمبر ہے, کچھ بھی ہے, کوئی کوالیفائڈ آدمی ہے, وہ کسی دین کے حکم پر اس لیے اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے, یعنی اپنے ذام میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوالیفائڈ ہوں, اور اس مفتی صاحب کے پاس تو MBBS کی ڈگری نہیں ہے, اس مفتی صاحب کے پاس تو ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے, اس مفتی صاحب کے پاس تو PhD کی ڈگری نہیں ہے, میرے پاس تو PhD کی ڈگری ہے, میں نے تو MBA کیا ہوا ہے, میں نے تو PhD کی ہوئی ہے, میں نے تو BBA کیا ہوا ہے, میں تو MBBS ہوں, میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں, میں تو نیورو سرجن ہوں, اور جناب یہ تو مولوی صاحب ہیں, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا. تو فرعون بھی یہی کہتا تھا. وہ کل وہ نسیم شاہ نے کوئی پتہ نہیں افغانستان کو ہرایا ہے کیا ہوا, تو سوشل میڈیا پہ بڑا وہ چل رہا تھا نا کہ میمز بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو وہ ایک بندے کو پکڑا تھا, تو کوئی بندہ اس کا انٹرویو لے رہا تھا, اس نے قتل کیے تھے, کوئی 4-5 قتل کیے تھے, اور جب اس سے انٹرویو لے رہے ہیں وہ پھر بھی بالکل ریلیکس ایسے وہ انٹرویو دے رہا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہ انٹرویو والا پوچھ رہا ہے کہ بھائی تم نے کیوں مارا ان کو؟ تو وہ آگے سے وہ جیسے پٹھان اردو بولتے ہیں نا اسی لہجے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بہت تنگ کرتا تھا اور ہم نے اس کو بہت سمجھایا. وہ کہتا تھا میں فرعون ہوں, میں نے کہا میں موسیٰ ہوں, میں نے 4 واڑوں کو مسلمان کیا, یعنی 4 کے 4 کو میں نے. وہ کہتا تھا میں فرعون ہوں, اور میں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں, تو تم فرعون ہے تو میں موسیٰ ہوں, تو میں نے مار دیا اس کو. تو یہ کسی نے وہ نسیم شاہ پہ فٹ کیا ہوا تھا, وہ نسیم شاہ نے جو ہرایا تو یہ سارا اس کی ڈبنگ اس پہ چلا رہے. تو بھائی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا کہ بھائی تم تو ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتے, تمہاری زبان میں لکنت ہے, اور میں تو بادشاہ ہوں. یہ ساری نہریں ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ سارے دریا تو میری سلطنت میں گزرتے ہیں, ان دریاؤں کا بادشاہ میں ہوں, اور تم ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے معیار حق اور باطل کا معیار اس نے اپنے پیسے کو, دولت کو, شہرت کو, عزت کو, منصب کو بنایا کہ جس کا منصب بڑا ہے, جس کی شہرت زیادہ ہے, جس کی عزت زیادہ ہے, جس کے پاس حکومت ہے, جس کے پاس بادشاہت ہے, وہ حق پر ہے, اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ باطل پر ہے. اسلام کی نظر میں یہ معیار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی تو طاقت حضور کے پاس تھی یا مشرکین مکہ کے پاس تھی؟ جتنے انبیاء نے دعوت دی اپنی قوموں کو,
تو ان تمام صورتوں میں آپ جا کے دیکھیں گے تو حکومت قوم کے پاس تھی, نبی کے پاس نہیں تھی, سوائے چند انبیاء کے, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام. باقی تمام پیغمبر وہ بادشاہ نہیں تھے. وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کی پیروی کرنے والے لوگ بھی غریب قسم کے لوگ ہیں. ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا, کہ آپ کی اتباع کرنے والے تو بہت کمزور اور گھسے پٹے قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ کا دین سچا ہوتا تو کوئی مالدار قسم کے لوگ آپ کو فالو کیوں نہیں کرتے, پیسے والے آپ کو کیوں فالو نہیں کرتے, جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کو فالو کیوں نہیں کرتے. ہماری نظر میں بھی, بہت سارے لوگوں کی نظر میں حق اور باطل کا یہ معیار بنا ہوا ہے کہ بھائی میں کوالیفائڈ ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, تو میں کسی مفتی صاحب کی بات میں نہیں مانوں گا, میں خود سٹڈی کروں گا. یہ مفتی صاحب تو پتہ نہیں کہاں گاؤں سے اٹھ کے آیا, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, مجھے سب کچھ پتہ ہے, میرے پاس جناب پیسہ ہے. تو یہ مولوی صاحب تو غریب ہے, غریب آدمی کو کیا پتہ ہوتا ہے, میں مالدار ہوں, مجھے پتہ ہے میرے مسائل کیا ہیں. تو خلاصہ کلام یہ میں نے آپ کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام کی مثال بھی دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی دی, حضرت لوط علیہ السلام کی مثال بھی دی, حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بھی دی, اور ان کی قوموں کا رسپانس بھی آپ کو بتایا کہ کس نبی کو کس قوم نے کس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے, اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ جب بھی دین کی کوئی بات سامنے آئے کوشش کریں عمل کرنے کی, عمل کرنے کی ہمت نہ ہو اللہ سے توبہ استغفار کریں, توفیق مانگیں کہ اللہ یہ بات ٹھیک ہے, مجھے توفیق عطا فرما دیں. دین کے کسی کام کا مذاق نہ اڑائیں, دین کے کسی کام کا مذاق نہ اڑائیں, دین کی کسی بات پر اعتراض نہ کریں, دین کی کسی بات کو یہ نہ کہیں کہ یہ بیک ورڈ ہے, یہ پرانے زمانے کی باتیں, یہ پتہ نہیں کس دور کی باتیں کر رہے ہیں. مذاق اڑانا بند کریں, اعتراض کرنا بند کریں, حجت بازی بند کریں کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی لاجک کیا ہے. اگر ان اعتراضات سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہم مسلمان رہ جائیں گے, کم از کم یہ ہوگا کہ مسلمان رہ جائیں گے. ٹھیک ہے عمل میں تو سارے کمزور ہوتے ہیں لیکن کم از کم کافر نہیں بنیں گے. لیکن اگر اس رویے کو ہم نے نہیں چھوڑا اور مذاق اڑانے لگے, اعتراض کرنے لگے, حجت بازی شروع کر دی اور جناب لاجک تلاش کرنا شروع کر دی, اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ طرز عمل شروع کر دیا, تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.